فليتفضل ويلقي كلمته الطيبة القيمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كنتم تسمعون كلام أستاذكم ولما سمعت كلامه خطر ببالي هناك تعبير باللغة العربية يذكره صاحب المقامات، فذلك التعبير أذكره لكم: لقد استسمنتم ذا ورم، وليس ذلك وليس عندي سوى ذلك، فمعذرة إليكم لو لم تجدوا شيئا ما سمعتم. طيب، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، حديث اليوم هو كيف نتعلم اللغة العربية من البداية. ولما كان أمرنا وكلامنا وحديثنا حول تحصيل اللغة العربية من البداية، يعني كيفية تحصيل العربية من البداية، فلا بد لنا أن يكون فيما بيننا هذا الكلام باللغة الأردية، لكي يتمتع به الجميع وليستفيد منه وليكون أكثر فائدة وأعم عائدة. فلذلك أعتذر منكم، ولولا أقدر على الكلام باللغة العربية كما حقه، ولكن قدمت وتفوهت بعض الكلمات باللغة العربية كما أمرني أستاذي، أعتبره أستاذا وهو أستاذكم الشيخ نصير الدين القاسم. طيب، دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ابھی جو میں نے شروع میں بات کہی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم لوگوں کو اگر عربی زبان بالکل ابتدا سے سیکھنی ہے، جس کو نحو صرف وغیرہ نہ آتا ہو، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے تو پڑھ لیا ہے، بعض لوگوں نے، فارسی والوں نے نہیں پڑھا ہوگا، تو خیر، جن لوگوں کو نحو صرف نہیں آتا ہے، بالکل ابتدا سے جو عربی سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے عربی سیکھنے کا طریقہ، نہج کیا ہونا چاہیے، ہے نا؟ ہمارے اسلاف بزرگوں نے جو ہمارا درس نظامی جو ہمارے لیے متعین کیا ہے، تو وہ ماشاءاللہ سب سے بہترین درس نظامی ہے کہ جس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے بعد، جیسا اس کا پڑھنے کا حق ہے، آدمی جن مقاصد کے لیے عالم بنتا ہے وہ سارے مقاصد اس کو حاصل ہو سکتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے بزرگوں کی نظر، ہمارے بزرگوں کی سوچ اتنی کم نہیں تھی کہ وہ ایک کامل نصاب صحیح طور پہ متعین کر پائیں، ہے نا؟ ماشاءاللہ سارے کے سارے ماہرین تھے، عربی زبان کے ماہرین تھے. تو اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم نے مدرسے کے اندر داخلہ لیا ہے، مدرسے کے اندر ہم لوگ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، تو سب سے پہلی چیز کہ درس نظامی یا جو ہمارے مدرسے کا نصاب ہے نا، تو ایک ماہروں کی کمیٹی کے درمیان اس پر گفتگو ہونے کے بعد یہ نظام جو ہے وہ متعین کیا گیا ہے. تو یہ نظام جو ہے وہ انتہائی مفید ہے، انتہائی مفید ہے. اگر اس نظام کو ہم لوگ جن مقاصد کو سوچ کر بنایا گیا ہے ان مقاصد کے مطابق حاصل کریں تو انشاءاللہ ہمارا یہ عالم بننا اور ہمارا مدرسوں کے اندر پڑھنا یہ کامیاب ہوگا. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ درس نظامی کے اوپر ہمارا پورا دھیان ہو، پوری توجہ کے ساتھ، پوری محنت اور کوششوں کے ساتھ ہم لوگ اپنی پڑھائی کو آگے بڑھائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن کو اگر ہم اپنے روزمرہ کے کاموں کے اندر اگر شامل کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہمارا درس نظامی کا جو مقصد ہے جو ہم کو حاصل کرنا ہے اس میں اور پختگی حاصل ہوگی، عربی زبان کے اندر اور مہارت حاصل ہوگی.
تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا بھی ہم لوگ حاصل کریں، جتنا بھی ہم لوگ پڑھیں، کہ جو لوگ ہم لوگ مدرسوں کے اندر پڑھ رہے ہیں، نحو کی ایک کتاب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، صرف کی ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، اور بھی دوسری چیزیں پڑھ رہے ہیں، تو جتنا بھی ہم لوگ حاصل کریں اس کا استعمال فوری طور پر ہونا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر ہم لوگوں نے نحو کے جملہ اسمیہ بنانا ابھی سیکھا ہے، بس اور کچھ نہیں سیکھا ہے، صرف جملہ اسمیہ بنانا سیکھا ہے. تو ایسے وقت کے اندر یہ نہ سوچے کہ ابھی تو ہم نے صرف جملہ اسمیہ بنانا سیکھا ہے، ہم بات کیسے کریں. بات کے اندر جملہ اسمیہ کا استعمال تو ہوتا ہے نا، تو استعمال کریں اس کو. تو جتنا بھی ہم لوگ سیکھیں، مضاف مضاف الیہ والی ترکیب سیکھیں، جملہ اسمیہ والی ترکیب سیکھیں، یا موصوف صفت والی ترکیب سیکھیں، جو بھی ہم لوگ سیکھیں اس کا استعمال فوری طور کے اوپر ہو. اس لیے کہ صرف چیزیں جمع ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. صرف چیزیں جمع ہو جائے ہمارے پاس، قواعد ہمارے ذہن کے اندر آ جائے، تو صرف قواعد کے ہمارے ذہن میں آنے کی وجہ سے ہم لوگ عربی بولنے نہیں لگ جائیں. جیسے کہ کل مثال دی نا شیخ حماد صاحب نے، کہ اگر کوئی آدمی تیرنا چاہتا ہے تو تیراکی کے قواعد صرف اس کے ذہن میں آ جائے، وہ سمجھ لے، سیکھ لے کہ تیراکی کرنے کے لیے اس کو کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہے، کس طریقے سے کی جاتی ہے. صرف یہ باتیں سن کر وہ آدمی تیرنا نہیں سیکھ سکتا، جب تک کہ اس کو عملاً تیرنا نہ آ جائے. مطلب جب تک کہ وہ عملاً پانی کے اندر کود نہ جائے، تب تک کہ اس کے لیے تیرنا جو ہے وہ ناممکن ہے. تو بالکل اسی طریقے سے اگر ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ قواعد پڑھ رہے ہیں اور قواعد پڑھنے کی وجہ سے ہم کو عربی زبان آ جائے گی، تو یہ ایک خیال ہے کہ قواعد پڑھنے کے بعد عربی زبان کا آ جانا، یہ ایک خیال ہے، جب تک کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا استعمال نہ ہو. تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو بھی ہم لوگ پڑھیں اس کو استعمال کرنا سیکھیں. ایک لطیفے کے طور پر میں اپنے عربی اول کی ایک بات سناتا ہوں کہ جب میں عربی اول کے اندر تھا تو اس وقت صفوۃ المصادر تو پڑھتے ہیں نا آپ لوگ، تو صفوۃ المصادر کے اندر جو سبق آگے بڑھتا جاتا تھا، تو اس وقت تو گردانے وغیرہ ہم لوگوں نے سیکھی نہیں تھی. پہلا دن تھا نصر ینصر، اور بھی 2-3 افعال ہم لوگوں نے یاد کیے تھے، ہے نا. تو 4 یا 5 دن گزرے ہوں گے، 4 یا 5 دن، اور اس وقت کے اندر مشکل سے اسم، فعل اور حرف، یہ سارے اسباق ہم لوگوں نے بھی پڑھے ہوئے تھے ابتدا میں بالکل. لیکن اس وقت کے اندر بھی ہم 1-2 ساتھی تھے، وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ صفوۃ المصادر کے اندر جو مصدر آیا ہے نا، مصدر، اس مصدر کو استعمال کرتے تھے. اب استعمال کرنے آتا تو تھا نہیں کہ کیسے استعمال کریں، لیکن استعمال کرنے کا یہ طریقہ اپناتے تھے کہ جیسے یوں کہا جائے کہ مجھ کو یہاں سے گھر تک جانا ہے، یا مجھ کو یہاں سے کمرے تک جانا ہے، تو اس کے لیے ہم لوگ کہتے تھے میرا ذہاب یہاں سے کمرے تک ہے. اب اس کے اندر ذہاب کا لفظ کا استعمال ہوا نا، اس استعمال کی وجہ سے وہ فعل ہمارے ذہن میں محفوظ ہو گیا. جانے کا جب بھی تصور آئے گا تو ذہن کے اندر وہ کلمہ آ جاتا ہے، اور اس طریقے سے صفوۃ المصادر بھی یاد ہوتی تھی اور ساتھ ساتھ میں اس کا استعمال بھی ہوتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا بھی ہم لوگ سیکھیں، چاہے ناقص ہے، چاہے ادھورا ہے، چاہے جیسا سیکھنا چاہیے ویسا ہم نے نہیں سیکھا ہو، لیکن اس کے باوجود اس کا استعمال سب سے اولین درجے کے اوپر رہنا چاہیے جو بھی ہم لوگ سیکھیں. اور استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ، اب استعمال کرنے کے لیے ہمیشہ ہم کو کوئی آدمی ساتھ میں ملے نہ ملے ایسا ضروری نہیں ہے نا. ہر آدمی سوچے کہ جب تک یہ میرا ماحول نہیں بنے گا تب تک میں عربی سیکھ نہیں پاؤں گا. تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ کوئی ہمارا ساتھی ہو تو یہ ہم لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. اکیلے میں بھی تو کر سکتے ہیں نا، اکیلے میں بھی، بلکہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہمارے روزمرہ کے معمولات میں سے ایک چیز ہے یہ کہ ہم لوگ اکیلے میں بھی اپنے ذہن کے اندر کچھ نہ کچھ تو سوچتے ہیں کہ آج میرے یہ کام ہے، ان کاموں کو مجھ کو کرنا ہے. تو یہ سب چیزیں ہم لوگ خود سوچتے ہیں. کرنا یہ ہے کہ بس ان سوچوں کو عربی میں تبدیل کرنا ہے نا. ہم لوگ سوچ رہے ہیں صبح میں اٹھنے کے بعد، جیسے ہی ہم لوگ صبح میں اٹھتے ہیں تو صبح میں اٹھنے کے بعد سب سے پہلے تو کیا ہے، دن بھر کا جو شیڈول ہے وہ اپنے ذہن میں آتا ہے کہ آج مجھ کو یہ کرنا ہے، آج چھٹی کا دن ہے، آج کھیلنا ہے، آج پڑھائی کا دن ہے تو 7 بجے کلاس میں پہنچنا ہے، 6:45 بجے جب بھی کلاس ہو. تو یہ جو چیزیں ذہن کے اندر آتی ہے، ان چیزوں کو سوچنے کے لیے بھی عربی کا معمول بنائیں. اگر عربی کے اندر اگر ہم لوگوں نے کچھ پڑھا ہوا ہے تو عربی کا معمول بنائیں، ہے نا. تو اس کے لیے جتنا بھی اگر ہم کو کوئی ساتھی ملتا ہے نہیں ملتا ہے، ہر حالت کے اندر ہم لوگ خوب سوچنے کی بھی فکر کریں اور بولنے کی بھی فکر کریں، اپنی زبان سے خود سے باتیں بھی کریں. ایک جگہ پر تو یہ بھی پڑھا میں نے کہ اگر کوئی نہیں ملتا ہے ساتھ میں تو آئینے میں دیکھ کر باتیں کریں، آئینے میں دیکھ کر باتیں کریں. طالب علم کی نشانی ہوتی ہے نا. وہ اللہ والے کے بارے میں آتا ہے
مطالعے کے ان کو تکرار کے لیے کوئی ساتھی نہیں ملتا تو کس کے ساتھ تکرار کرتے تھے؟ بکری کا کان پکڑ کے، ہے نا. تو اس طریقے سے سیکھنے کے لیے آدمی کے پاس طریقے بہت ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ بس ان کو کرے. سکھانے والے بھی بہت ہیں، ضرورت اس کی کہ ان سے جا کے سیکھیں. تو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ جتنا بھی ہم لوگ سیکھیں اس کو ہم لوگ عمل میں لائیں، ہے نا. سب سے پہلی چیز یہ ہے، عمل میں لانے کا مطلب اس کو استعمال کریں. دوسرے نمبر کے اوپر ایک بات آپ لوگوں سے بتانی تھی کہ عربی سیکھنے کے اندر سیکھنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ دو ہوتی ہیں. ایک تو ہوتی ہے زبان، اور دوسرے نمبر کے اوپر ہوتا ہے اس کا ادب. ایک ہوتی ہے زبان اور ایک ہوتا ہے اس کا ادب. تو سب سے پہلے تو ہم لوگ زبان کو سیکھنے کی فکر کریں، اور زبان کو سیکھنے کے بعد پھر اس کے بعد ادب کے اندر ہم لوگ قدم رکھیں، ہے نا. اگر کوئی بندہ اردو پڑھنا چاہتا ہے اور سیدھا ہم لوگ اس کو فضائل اعمال جیسی مشکل کتاب، ہے نا، سب کو پتہ ہے اس لیے میں اس کی مثال دے رہا ہوں، ورنہ ادب کے اندر تو اور بھی اردو کی بہت سی کتابیں ہوں گی. ڈائریکٹ اس کو اگر یہ کتاب دے دے تو اس کے لیے پڑھنا مشکل ہوگی، تھک ہار کے بیٹھ جائے گا. تو اس کے لیے اگر ہم کو عربی سیکھنا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسا مولانا ابو الحسن علی ندوی نے کتابیں لکھی ہے وہ پڑھیں ہم ڈائریکٹلی، قصص النبیین ہیں ان کی وہ پڑھیں، یا دوسری جو آسان کتابیں ہیں ان کو سب سے پہلے لیں. جو کتابیں جو ہے وہ زبان سکھانے والی ہیں. تو زبان سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم کو فوکس کرنا ہے. ادب دوسرے نمبر کی چیز ہے، سب سے پہلا جو مرحلہ آتا ہے وہ زبان کا آتا ہے نا. الگ الگ تعبیرات کو استعمال کر لینا، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان تعبیرات کو صحیح استعمال کرنا، ہے نا. اگر ہم لوگ بہت ساری تعبیرات استعمال کرتے ہیں لیکن اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے ہم غلطیوں کو سدھاریں، ہے نا. اس لیے کہ اچھی تعبیرات استعمال کرنے کی وجہ سے مزہ تو آتا ہے، سامنے والے کو اچھا تو لگتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر غلطی ہو رہی ہے نا، غلط تعبیرات ہم کو اس کا استعمال کر رہے تو اس کا اثر نیگیٹو پڑتا ہے پھر. یعنی جتنا اچھا لگنا چاہیے تھا اتنا زیادہ برا لگنے لگتا ہے پھر. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم جو بھی سیکھیں وہ سب سے پہلے زبان سیکھیں، پھر اس کے بعد ادب سیکھیں. قواعد وغیرہ جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں نا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم بولنے کے اندر اپنے کلام کو، اپنی بات کو اگر صحیح کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جو بھی ہم لوگ اپنی بات بولیں اس کو بولنے کے بعد اس کے اوپر ایک نظر ثانی کر لیں کہ میں نے جو بات بولی ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. ایک مرتبہ نظر ثانی، اگر غلطی ہوئی ہے تو خود سے احساس ہوتا ہے، اور جہاں پر ہم سے کچھ گڑبڑ ہوئی ہے اس جگہ کے اوپر ہمارے دل میں کبھی نہ کبھی یہ خیال تو آتا ہی ہے کہ یہاں پر کچھ ہوا ہے. اگر جیسے یہ خیال ہے تو فوراً اس کے اوپر خود نظر ثانی کریں، اور اپنے کلام، اپنی بات کے ساتھ ساتھ دوسروں کی باتوں کے اوپر بھی غور و فکر کریں. اس سے بھی کافی عربی سیکھنے کے لیے ملتی. جب بھٹکل کے اندر میں پڑھنے کے لیے گیا تھا تو وہاں پر شیخ عبد القادر تھے جو ابھی مدینہ یونیورسٹی کے اندر تقریباً 3 یا 4 سال سے پڑھ رہے ہیں. تو وہ ہم کو یہ کہا کرتے تھے کہ جب سب لوگ بیٹھتے تھے قصہ وغیرہ سنانے کے لیے، تو جو قصہ کھڑا ہو کر بول رہا ہے تو ایسا نہ سمجھے کہ یہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے، صرف اس کی عربی امپروو ہو رہی، اس کی عربی جو ہے وہ آگے ترقی یافتہ ہو رہی ہے اور ہماری عربی ہم کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ نہ سمجھے. بلکہ سننے کی وجہ سے بھی آپ کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جو غلطیاں جائیں گی جس پر آپ کو انتباہ حاصل ہوگا تو ان غلطیوں کو آپ اپنے کلام کے اندر لانے سے بچیں گے، ہے نا. ایک غلطی جب آدمی کے سامنے آتی ہے تو وہ آدمی اس غلطی کو کرنے سے خود تو رکتا ہے کم سے کم. تو دوسرے جو بات کرتے ہیں ان کے اندر بھی اگر کوئی غلطی آتی ہے تو اس کو سوچیں، ہے نا، کہ اس کا یہ غلطی اس کی ہو رہی ہے اور یہ غلطی سے مجھ کو بچنا ہے. تو ایک تو اپنے کلام کے اوپر غور و فکر کریں، خود جو بول رہے ہیں اس کے بارے میں سوچیں، اور اس کے بعد دوسرے جو بول رہے ہیں اس کے بارے میں بھی سوچیں. تو اس کی وجہ سے ہماری غلطیوں کا سدھار ہوگا، ہماری عربی جو ہے وہ صحیح ہوگی. اپنی عربی کو صحیح کرنے کا یہ طریقہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بولنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم کو لکھنے کی بھی تصحیح کرنی ہے نا، جو لکھ رہے ہیں ہم لوگ اس میں بھی سب سے پہلے تو ہم کو صحیح لکھنا آنا چاہیے. اس کے بعد بہترین لکھنا سیکھیں گے. پہلے صحیح لکھنا سیکھنا ہے، پھر اس کے بعد بہترین لکھنا سیکھیں گے. تو صحیح لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ صحیح لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو خوب پڑھیں. لکھنے کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے نا. آپ لوگ سنتے بھی ہوں گے کہ لکھنے کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد جب لکھنے کے لیے بیٹھے تو لکھنے کے بعد اس کی تصحیح کرانا کسی استاد کے پاس جا کر، یہ اس سے زیادہ ضروری ہے نا. صرف لکھ دینا، میں نے اتنے مضمون لکھ دیے، اتنی میں نے مقالات لکھ دیے، تو صرف لکھنا کافی نہیں ہے.
ہے نا. لکھنے میں کیا ہوگا, اگر غلطی ہو رہی ہے ہم سے تو وہ غلطی پختہ ہوگی. ایک مرتبہ غلطی ہوئی, کوئی تنبیہ نہیں ہوئی, دوسری مرتبہ ہوئی, اس سے اور وہ غلطیاں پختہ ہو جائیں. تو اس کے لیے سب سے ضروری کہ جو بھی ہم لوگ لکھیں اس کی تصحیح کریں. اور تصحیح کرانے کا طریقہ بھی کیا ہے کہ خود جس سے ہم تصحیح کرا رہے ہیں اس کے پاس جا کر بیٹھیں, اور اس کے پاس جا کر بیٹھ کر اس پر تبادلہ خیال کریں, چاہے ہم کو گھنٹہ 2 گھنٹہ لگ جائے. اور اس کا تجربہ بھی خاص طور پہ ہوا ہے. میں جب عربی دوم کے اندر تھا, عربی سوم کے اندر تھا, اس وقت جو مدرسے میں مسابقے ہوتے تھے عربی تقریروں کے اور عربی محادثوں کے, تو وہ سب خود سے تیار کیے جاتے تھے. اور تیار کرنے کے بعد جو ہمارے استاد تھے مفتی اویس صاحب, ان کے پاس ہم لوگ باقاعدہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کر ان کی تصحیح کرتے تھے. اور وہ ہم کو ایک ایک تعبیر, ایک ایک غلطی کی جگہ 3 4 تعبیرات ہم کو لکھواتے تھے کہ اس کی جگہ پر یہ بھی استعمال ہو سکتا ہے, یہ بھی استعمال ہو سکتا ہے, یہ بھی استعمال ہو سکتا ہے, یہ بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو اس کی وجہ سے ذہن میں جو وسعت بڑھتی ہے, ذہن وسیع ہوتا ہے نا. تو اس وجہ سے جو تصحیح ہم لوگوں کو کرانی ہے وہ تصحیح خود سامنے بیٹھ کر تبادلہ خیال کر کے کہ مجھ کو یہاں پر یہ چیز بیان کرنی ہے, تو اس کو بیان کرنے کا اچھا طریقہ کیا ہو, تو پھر وہ بتائیں گے کہ اس کو بیان کرنے کا طریقہ یہ ہو. بعض مرتبہ ہماری بات سمجھ ہی نہیں سکتے جو چیک کر رہا ہوتا ہے, تو بعض مرتبہ ہمارا جو بیان کرنے کا مقصد ہوتا ہے وہ سمجھ ہی نہیں پاتا, جس کی وجہ سے صحیح رہنمائی نہیں مل پاتی. تو اس کے لیے سامنے بیٹھ کر اس کی تصحیح کرانی ہے. تو ایک تو بولنے کے لیے تو خود ہمیں اپنی غلطیوں کے اوپر بھی دیکھنا ہے, دوسروں کی غلطیوں اوپر بھی دیکھنا ہے, اور لکھنے کے لیے جا کے تصحیح کرانی ہے نا. اور پڑھنے کے لیے بھی اگر پڑھنا بھی ہم لوگوں کو عبارت کی بھی تصحیح کرنی ہے نا, عبارتوں میں بھی جو غلطیاں ہو رہی ہیں, تو عبارت کا بھی طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ روانی سے کسی کے پاس جا کر اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. تھوڑی عبارت 2 سطر 4 سطر 5 سطر جتنی بھی ہوتی ہے, لیکن روانی کے ساتھ کسی کو پڑھ کر سنانے کی فکر کریں, ہے نا. عبارت دیکھنے کے لیے جو ہم لوگ کلاس کے اندر ہمارا جو نظام ہوتا ہے کہ سبق ہے تو سبق سے پہلے عبارت دیکھ کر لاتے ہیں, ہے نا. تو عبارت دیکھنے کا مطلب صرف خود دیکھ لینا, اس پر ہم لوگ اکتفا نہ کریں بس میں نے عبارت دیکھ لی ہے یہاں سے یہاں تک, نہیں, کسی کو سنانا ضروری ہے. اس لیے کہ جو غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں وہ غلطیاں اسی وجہ سے تو ہو رہی نا کہ ہمارا جو ہے وہ توجہ اس کی طرف نہیں ہے. جب توجہ ہماری غلطی کی طرف نہیں ہے تو وہ غلطی پتہ کیسے چلی. پھر عبارت دیکھنے کا مقصد کیا ہوا؟ عبارت دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو غلطیاں ہم سے ہونے والی ہے اس کو پہلے سے صحیح کر لیں, یہ مقصد ہے عبارت دیکھنے کا. اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ کسی ساتھی کے پاس بیٹھ کر اس کے سامنے یہ سنیں, کہ جس کو عبارت خانے کے اندر کچھ مہارت ہو اس کے پاس بیٹھ کر اپنی عبارت سنائے, تو جو غلطیاں ہوں گی وہ اس کے سامنے آ سکتی ہیں, ہے نا. تو اس کے لیے اگر عبارت خانی کے اندر اگر ہم کو اس کو تصحیح کرنا ہے, اس کو درست کرنا ہے, تو کسی کو سنانا بہت ضروری ہے ساتھ میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی چونکہ ہم لوگ ابتدا میں ہیں, اور ابتدا میں نئی تعبیرات, نئے افعال اور نئی چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آتے رہتی ہے نا. کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. تو ان کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی فعل ہم لوگ اگر لیتے ہیں, کوئی تعبیر اگر ہم لوگ لیتے ہیں, تو اس میں زیادہ تر ہمارا خیال, ہماری توجہ اس طرف ہو کہ اس میں یہ تعبیر کو استعمال کس طریقے سے کیا گیا, کس صلے کے ساتھ استعمال کیا گیا. صرف فعل کو لے لینا اور اس کو لکھ لینا اور اس کو جمع کر لینا یہ کافی نہیں ہے, بلکہ اس فعل کا استعمال کس صلے کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی بہت ضروری ہے نا. اس لیے کہ بہت سی مرتبہ, جیسے کہ مثال کے طور پہ ہم لوگ بولتے ہیں کہ میں نے استاد سے شکایت کی. اب اس کی عربی بنانے کے اندر عام طور سے, آپ لوگوں سے تو امید نہیں ہے, لیکن عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کہا جاتا ہے کہ شکوت من الاستاذ, استاد سے شکایت کی, شکوت من الاستاذ. لیکن حالانکہ شکا یشکو کا صلہ الی آتا ہے, تو یہاں پہ آنا چاہیے شکوت الی استاد, ہے نا. شعر بھی ہے شکوت الی وکیع سوء حفظی, ہے نا, فارشدنی الی ترک المعاصی. تو شکا یشکو جو ہے اس کا صلہ الی آتا ہے, لیکن اردو چونکہ ہماری زبان ہے اور اردو میں شکایت کرنے کے ساتھ ہم لوگ سے بولتے ہیں, تو اس کی عربی بنانے میں ترجمہ کرنے کے اندر ہی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے یہاں پہ. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کو صلات کا کافی علم ہو. صرف مصدر کا یاد کر لینا, فعل کو یاد کر لینا یہ کافی نہیں ہے. صرف فعل کو یاد کر لینا یہ آدھا ہے سمجھیے, جب تک کہ اس کے ساتھ صلہ نہ ہو. اس لیے کہ صلہ کے بدلنے کی وجہ سے معنی پورے بدل جاتے ہیں. اعرض یعرض غفل ہے نا, یہ دونوں فعل ایسے ہیں کہ جن کا معنی توجہ دینا بھی ہوتا ہے, توجہ نہ دینا بھی ہوتا ہے نا. جیسے اعرض کے ساتھ اگر عن صلہ لگائیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ توجہ کو ہٹا دینا, اور اگر الی صلہ لگائیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ توجہ کو دینا.
اسی طریقے سے غفل عن کے ساتھ استعمال ہو تو مطلب غفلت برتنا، اور غفل الا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ساری جگہ سے غفلت برت کے اس چیز کی طرف توجہ دینا۔ تو اس طرح سے صلہ کی وجہ سے معنی کے اندر کافی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہم لوگ صلات کا جو استعمال ہے وہ ہم لوگ اچھی طریقے سے سیکھیں، ہے نا۔ تو خلاصے کے طور پر یہ ہوا کہ اگر ابتداءً ہم لوگ عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم لوگ اپنے درس نظامی کے اوپر کامل توجہ دیں، اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی ہم لوگ پڑھیں ان کا استعمال ہماری روزانہ کی زندگی کے اندر ہمارا ان کا استعمال ہونا چاہیے، ان کو ہم لوگ بول چال کے اندر ان کو استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو بول رہے ہیں صحیح بولنے کی کوشش کریں اور صحیح لکھنے کی کوشش کریں اور چیک کرائیں اس کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر عبارت خوانی کا مسئلہ ہے تو وہ کسی کو سنائیں، ہے نا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب اس طریقے سے ان طریقوں کو اپناتے ہوئے جب ہماری عربی جو ہے وہ صحیح ہو جائیں گی، ہے نا، لیکن دیکھیے اس کا انتظار نہیں کرنا، یہ سارے کام بھی ہوتے رہنے چاہیے اور ساتھ ساتھ میں استعمال بھی اس کا ہوتا رہنا چاہیے۔ جب تک ہماری عربی صحیح نہیں ہو جائے تب تک ہم استعمال نہیں کریں گے، یہ بات غلط ہے نا۔ جیسا بھی ہم لوگ سیکھیں اس کو استعمال کرنے کی فکر کریں، ہے نا۔ استعمال کی وجہ سے تو وہ چیز باقی رہتی ہے۔ ایک مثال سے ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں اس کو کہ جیسے کہ ایک ٹرک ہے نا، بڑا ٹرک ہے، ٹینکر ہے سمجھیے، کہ جس کے پیچھے بڑا سا ٹینک لگا ہوا ہے اور اس ٹینک کے اندر پیٹرول بھرا ہوا ہے، اچھا خاصا پیٹرول بھرا ہوا ہے، لیکن اس کی جو نیچے جو اس کا موٹر ہے، ٹرک کا جو موٹر ہے، اس موٹر کے اندر پیٹرول نہیں ہے۔ ٹنکی میں تو خوب بھرا ہوا ہے لیکن موٹر میں پیٹرول نہیں ہے، تو کیا وہ ٹرک چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی۔ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر ہم لوگ صرف قواعد کو سیکھ رہے ہیں، استعمال میں نہیں لا رہے ہیں، تو وہ قواعد بے فائدہ ہے، پھر جیسے یہ پیٹرول بے فائدہ ہے۔ تو اس کے لیے قواعد کا سیکھ لینا، مفردات کو یاد کر لینا یہ کافی نہیں ہے، ان کا استعمال سب سے زیادہ ضروری ہے، اور ان کے استعمال کے لیے فضا جو ہے وہ بنانی پڑے گی۔ ہم کو بنائی فضا ملے گی نہیں، ماحول ہم کو بنایا ملے گا نہیں، ہے نا۔ اساتذہ تو ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں کہ ایسا کیجیے ایسا نہ کیجیے، کرنا تو ہم کو ہے۔ تو اس کے لیے فضا بنانے کی فکر کریں کہ عربی کی فضا بنے، ہے نا۔ ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو میں نے سنا بھی یہاں پر، جو 2-3 دن میرے یہاں پر گزرے اس میں عربی میں بات کرتے ہوئے کچھ لوگوں کو سنا بھی، بڑی خوشی بھی ہوئی کہ اسی طریقے سے عربی کا ماحول بنتا ہے۔ جب المعہد الاسلامی بھٹکل کے اندر کورس ہوا تھا تو اس میں آنے کے بعد 2 مہینے تک میں نے یہ کوشش کی تھی کہ 2 مہینے تک میں کسی سے بات کروں تو عربی میں کروں، اور اسی طریقے سے لوگوں کا مقابلہ بھی کرنا پڑتا ہے، صرف ارادہ کر لینا کافی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ تانا زنی بھی کرتے ہیں، لیکن ان سب کو چھوڑتے ہوئے، ان سب کے اوپر نظر نہ دیتے ہوئے ہم کو تو اپنے مقصد کو دیکھنا ہے نا، ہمارا فائدہ جس میں ہم لوگ تو اس پہ عمل کریں گے چاہے دنیا کچھ بھی بولے۔ تو اس کے لیے عربی کا ماحول بنانے کی بہت ضرورت ہے۔ عربی کا ماحول اگر ہوگا تو آدمی سب کچھ کر سکتا ہے نا۔ عربی ماحول میں اگر ایک عام آدمی انڈیا چھوڑ کر اگر فورن جاتا ہے، گلف کنٹریز میں جاتا ہے، عرب کے اندر جاتا ہے، سعودی میں، تو وہاں اس کو صرف ماحول ملتا ہے۔ کیا اس کو کوئی استاد ملتا ہے یا کوئی اس کو بات کرنے والا، کوئی اس کو سکھانے والا ملتا ہے؟ کوئی نہیں، کوئی ٹرینر نہیں، کوئی کچھ نہیں، صرف ماحول۔ اس ماحول میں جا کے جس کو عربی زبان کا الف با تا نہیں آتا، جس کو عربی پڑھنے نہیں آتی، لکھنے نہیں آتی، نہ اس نے گرامر پڑھا ہے، وہ بھی عربی بولنے لگتا ہے۔ کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ ماحول ملتا ہے۔ تو یہ ماحول سب سے بنیادی چیز ہے۔ ہمارے مدرسے کے اندر اگر عربی کا ماحول بن گیا ایک مرتبہ تو ہمارے مدرسے کا حفظ کلاس کا بچہ بھی عربی بول سکے گا۔ ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے، اور ماحول بنائے گا کون؟ اساتذہ نہیں بنائیں گے، اساتذہ آپ کی رہنمائی کریں گے، بنانا آپ کو ہے، آپ کا اپنا کام ہے یہ کہ ہمارا مدرسے کا ماحول جو ہے وہ عربی بنے۔ اور پھر جب عربی ہماری صحیح ہو گئی ایک مرتبہ، پھر اس کے بعد ہم لوگ اس کو تعبیر اور انشاء کے ساتھ اس کو مزین کریں۔ اور تعبیر و انشاء کے ساتھ مزین کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تعبیر و انشاء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہم لوگ الگ الگ تعبیرات کا استعمال کر لیں، مشکل الفاظ لے آئیں، ہے نا، جن کا معنی سامنے والے کو سمجھ میں ہی نہ آئے، ایسے الفاظ لے آئیں، تو یہ تعبیر و انشاء نہیں ہے۔ تعبیر کا مطلب کیا ہے؟ اپنے ما فی الضمیر کو ادا کرنا، یعنی ہمارے دل کے اندر جو بات ہے اس کو ادا کریں۔ اب اس کو ادا کرنے کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کرنا ہے جو اس کو مکمل طور پر ادا کر سکے، تو یوں کہا جائے گا کہ یہ ایک تعبیر ہے، یعنی یہ ایک صحیح تعبیر ہوئی۔ تعبیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کنایات، استعارات بس انہی کا استعمال کریں گے تو ہی تعبیر ہوئی ورنہ تعبیر نہیں ہوئی، نہیں، ایسا نہیں۔ تعبیر کا مطلب کیا ہے کہ جو دل کے اندر ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا کر دے،
تو یہ سمجھا جائے گا کہ ہم کو تعبیر آ گئی. اور انشاء کا مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ کو مختلف طریقوں سے، ایک ہی بات کو مختلف طریقوں سے، مختلف پہلوؤں سے، مختلف انداز سے اگر آدمی ادا کرتا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ انشاء حاصل کر رہا ہے نا. جیسے مثال کے طور پر ایک باغ کے اندر ہم لوگ گئے، اس باغ کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے جس کے پتے ہل رہے ہیں، نہر ہے اور نہر کے اندر پانی چل رہا ہے نا، اور وہاں پر کچھ چڑیا ہے جو چہچہا رہی ہے. اس منظر کو اگر ہم کو بیان کرنا ہے اردو میں تو ہم اس کو الگ الگ طریقے سے بیان کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کہ میں باغ میں گیا تو ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. چلیے ہوا چلنے والی بات کو لے لیں. میں باغ میں گیا تو ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. اسی کو ایک دوسرے پیرائے میں ہم لوگ یوں بول سکتے ہیں کہ میں باغ میں گیا تو باد نسیم چل رہی تھی. یہ الگ تعبیر ہو گئی. میں باغ میں گیا تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میرے جسم پر لگ رہے تھے. یہ تیسری تعبیر ہو گئی ہے نا. تو اس طریقے سے الگ الگ طریقے سے کسی چیز کو بیان کر دینا. بات ایک ہی ہو لیکن اس کو الگ الگ پیرائے کے اندر کنایات کا استعمال کرتے ہوئے، تشبیہات کا استعمال کرتے ہوئے بیان کرنا، یہ کہلاتا ہے انشاء. تو یہ سب کا نمبر جو ہے نا یہ بعد میں آتا ہے. سب سے پہلا جو ہمارا فوکس، ہماری توجہ، ہمارا دھیان، ہمارا سارا کے سارا انتباہ وہ کس پر ہونا چاہیے؟ وہ ہماری زبان کی تصحیح پر ہے نا. اس لیے کہ اگر زبان ہی صحیح نہیں ہے تو کتنی بھی تعبیرات، کتنے بھی استعمالات اگر ہم لوگ استعمال کر لیں، سامنے والے کو اس میں مزہ نہیں آنے والا. اس کے لیے کیا ہے، سب سے پہلے جو ہے وہ ہم لوگ اپنی زبان کو صحیح کرنے کی فکر کریں. تو کریں گے نا انشاءاللہ. ویسے اتنی کوئی اہم بات کوشش کی میں نے کہ جو جتنا میرے پاس ہو اس میں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں ہے نا. تو اپنے حساب سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو کچھ میرے ذہن میں آیا تھا وہ مختصراً آپ لوگ حضرات کے سامنے پیش کر دیا. اور باقی چیز جو ہے وہ ہمارے استاد شیخ نصیر الدین صاحب بتائیں گے. اگر کوئی رہ گئی ہو یا اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو